بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی رحمتیں، نعمتیں، سعادتیں اللہ رب العالمین آپ سب کو عطا فرمائے۔ آج تیسری تراویح ہم سب نے ادا کی ہے، اور اس تیسری تراویح میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران بھی مدنی سورت ہے، اس میں 20 رکوع ہیں، 200 آیات ہیں، اور یہ سورت 4 مکمل خطبات پر مشتمل ہے۔ آیت اول سے آیت 32 تک غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ دوسرا خطبہ آیت 33 سے 63 تک ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران سے ایک وفد آیا اور اس موقع پر نازل ہوئی۔ تیسرا خطبہ آیت 64 سے 120 تک ہے، جو غزوہ بدر کے تھوڑے عرصے بعد نازل ہوا، اور چوتھا خطبہ آیت 121 سے آیت 200 تک ہے، اختتام سورت تک ہے، اور اس میں غزوہ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی سورہ بقرہ کی طرح الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت 2 سے آیت 6 تک اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید پچھلی الہامی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ قرآن فرقان ہے، فرق کر دینے والی کسوٹی، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان۔ اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنے والوں کا انجام عذاب، اور وہ بھی شدید عذاب۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ آیت 7 سے 9 میں یہ بات بتائی گئی کہ اس قرآن مجید میں کچھ محکم آیات ہیں، محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ بے وقوف لوگ وہ ہیں جو متشابہات میں پڑے رہتے ہیں، ایسا کیوں کہا گیا، ایسا کیسے کہا گیا، اس کے معنی یہ بھی نکل سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، مفسر قرآن احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے معنی جاننا ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانے جائیں گے، ان سے کٹ کر، ان سے جدا ہو کے، ان کی تشریح جانے بغیر قرآن مجید سے کوئی واقفیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کہا گیا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو محکم آیات کی پیروی کرتے ہیں، متشابہات کے چکر میں نہیں پڑے رہتے۔
جو واضح ہو گیا اس کے اوپر عمل کرو۔ اس لیے روز آخرت بھی سوال تو یہی کیا جائے گا، جو علم تمہارے پاس تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ دعا بھی یہیں پر سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، اور اپنی جانب سے رحمت ہمارے نام کر دینا، بے شک تو ہی بندوں کے اوپر نظر کرم کرنے والا۔ آیت 9 سے آیت 12 تک کہ جو غزوہ بدر سے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہیں، کفر کرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ کفر کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کا فرعون جیسا انجام ہونے والا ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت 13 میں بتایا گیا کہ غزوہ بدر میں 313 اہل ایمان کی نصرت پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 نہتے، اور سامنے مکے سے آنے والا لشکر جرار 1000 کا عظیم لشکر، جن کے پاس تیر بھی، تلواریں بھی، گھوڑے بھی، اونٹ بھی، شرابیں بھی، عورتیں بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت سے 313 کو وہ قوت دی کہ انہوں نے 1000 کے لشکر جرار کو ٹھوکروں پر اچھال کر پھینک دیا۔ لیکن اہل بدر کا اثاثہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمٹمنٹ ہوگی، وفاداری ہوگی، تو دنیا کے اندر فتح اور کامیابی ملے گی۔ آیت 14 سے آیت 17 تک شہوات نفس کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ انسان دنیا کے مال و متاع سے محبت کرتے ہیں۔ یہ متاع، اس کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، حقیقی انعام اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور وہ حقیقی انعام جنت اور رضائے الہی ہے۔ اہل ایمان جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور یہاں ان اہل ایمان کی وہ خصوصیات بیان کی گئیں، یہ صبر کرنے والے، یہ راست باز، یہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار، یہ فیاض، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، مال کو روکنے والے نہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں استغفار کرنے والے، ان کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ 18ویں آیت آیت شہادہ کہی جاتی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین شہادت دیتا ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ یہی شہادت فرشتے دیتے ہیں، اہل علم دیتے ہیں کہ جو انصاف پر قائم ہے، اور کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دینے والا نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہی کلمہ شہادت، اور یہی وہ شہادت کہ جس کو انسان زبان سے بھی ادا کرے، اپنے دل سے بھی اس پر یقین کرے، اسی کا نام ایمان۔ آیت 19 اور 20 میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام
جو سلامتی سے نکلا ہے، انسانیت کی سلامتی، مردوں، عورتوں، بچوں، بڑوں کی سلامتی، امن، اطمینان، فساد سے گریز، اور یہی دین اسلام ہے جو زمین کو سلامتی سے بھر سکتا ہے، امن بھی دے گا، خوشحالی بھی دے گا، چین بھی دے گا، سکون بھی دے گا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اور کہا گیا کہ اللہ کے آگے سر اطاعت تسلیم کرنے والے راہ راست پر ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا غمزدہ نہ ہو، اللہ رب العالمین ان سے خود نبٹ لے گا۔ آیت 21 سے آیت 25 بنی اسرائیل اہل کتاب کا فرد جرم بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو آیات الہی کا انکار کیا، دوسرے انبیاء کو قتل کیا، تیسرے اہل حق کو قتل کیا۔ جب کوئی سمجھانے والا آیا، بتانے والا آیا، گناہوں کی نشاندہی کرنے والا آیا، توبہ کی جانب ابھارنے والا آیا، اس کی جان کے در پے ہو گئے، اس کو باقی نہیں رہنے دیا۔ لیکن یاد رکھو کہ جن کی فرد جرم یہ ہے، دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ ان اہل کتاب کے خود ساختہ عقیدے کا تذکرہ کیا گیا کہ جہنم کی آگ ہمیں مس نہ کرے گی۔ یہ پچھلی امتوں کے بہت سارے لوگوں کا تصور، لیکن یہ تصور انسان کو بدعملی پر ابھارتا ہے۔ آیت 26 اور 27 یہ آیت الملک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تو ہی مالک ہے سلطنت کا، کائنات کا، تو اقتدار دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اقتدار سے معزول کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، عزت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، ذلت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر خیر کی کنجی، بے شک تو ہی تمام قدرت رکھنے والا۔ اللہ رب العالمین زمین پر اقتدار دیتا بھی ہے، اقتدار واپس بھی لے لیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر کچھ قاعدے بنائے، کچھ اصول بنائے۔ وہ لوگ اور وہ اقوام جو دنیا کے اندر انسانیت کو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جن کی مثبت خصوصیات دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں، وہ زمین پر عروج حاصل کر لیتی ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا علمی طور پر، اخلاقی طور پر ترقی کرنا ہوگی اگر دنیا کے اندر امامت کا منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور آیت 28 سے 30 ایک مرتبہ پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے ایمان لانے والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور یاد رکھو کہ کفر کے غلبے میں مددگار بننے والے ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ان کو ڈراتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کبھی کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی ایک آدمی، اس کو تو اجازت ہے کہ وہ اگر زبان سے کلمہ کفر بھی مجبوری کی وجہ سے کہہ دے تو پکڑ نہیں ہے،
لیکن نئی قوموں کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی دوستی کافروں سے ہے یا مومنوں سے۔ آج ہمیں اپنے پورے قومی رویے کا جائزہ لینا پڑے گا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، اور پھر ایک بہت عظیم الشان بات کہی گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ سے محبت کا تقاضا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی بات کو علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آیت 33 اور 34 انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن ذرا یہ بات بتاتا چلوں کہ آیت 33 سے آیت 63 تک یہ وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گفتگو بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ نجران کے رہنے والے یہ عیسائی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی عزت کی، ان کو احترام دیا، ان کا اکرام کیا، مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ان کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرنے کا موقع بھی دیا، اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ آیت 33 اور 34 میں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ تمام انبیاء انسانیت میں سب سے بلند مقام رکھنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا۔ آیت 35 اور 36 میں تذکرہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے ان کو اللہ کی خاطر نذر کر دیا تھا، اور جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پروردگار، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں خواتین کی عظمت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور خواتین کی عظمت میں حضرت مریم ایک بلند مقام رکھتی ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد ماں نے بیٹی کا نام مریم رکھا، اللہ کے راستے میں نذر کر دیا تھا، لیکن اب بات یہ ہوئی کہ حضرت بی بی مریم کی سرپرستی کون کرے گا، اور اس پر وہاں کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے اپنے اپنے قلم ڈالے، اور یہ قرۂ فال حضرت زکریہ علیہ السلام کو ملا کہ جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام بڑی عابدہ خاتون تھیں، بڑی زاہدہ خاتون تھیں۔ قرآن مجید میں جن چند خواتین کا تذکرہ آیا ہے ان میں سے ایک خاتون، ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس اس محراب میں پہنچے جہاں وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہی تھیں۔ ان کے پاس وہ پھل رکھے دیکھے جو بے موسم کے پھل تھے۔ پوچھا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ حضرت بی بی مریم نے جواب دیا کہ رزق دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ وہیں پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، جو بے اولاد تھے، کہا کہ پروردگار مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا، انبیاء نے کبھی صرف اولاد نہیں مانگی، صالح اولاد مانگی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ کیسے یہ ممکن ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. وسائل اور اسباب اور رکاوٹیں یہ دنیا والوں کا مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. آیت 22 سے 48 تک تذکرہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد ہوئی، اور ان فرشتوں نے آ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دی. یہ بتایا کہ تمہارے پاس وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جو گہوارے میں کلام کرے گا، مقرب ہوگا، معزز ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گا، اور توریت کی تصدیق کرے گا، اور اللہ رب العالمین اسے علم و حکمت عطا فرمائے گا. بی بی مریم حیران رہ گئیں، کہنے لگیں مجھے تو آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں. لیکن پھر اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتوں نے بتایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح، اور اللہ رب العالمین کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر بھی ہوا، ان کا خطاب ہوا. انہوں نے بنی اسرائیل کو رب کی بندگی قبول کرنے کی دعوت دی. بنی اسرائیل نے انکار کیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پوچھا کہ کون میرا ساتھ دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں حواریوں نے عہد وفا کیا. بنی اسرائیل نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش تیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. قتل کی سازش کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ نے اپنی چال چلی، اللہ ہی بہترین چال چلنے والا. اس کا ذرا زیادہ تفصیلی تذکرہ سورہ نساء کے اندر آیا ہے، اور بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے بسلامت اٹھا لیا. آیت 64 میں اہل کتاب کو مشترکات قبول کرنے کی دعوت دی گئی. کہا گیا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، یہ قبول کر لو. ایک دوسرے کو قبول کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا، اور ڈائیلاگ کے ذریعے اپنی بات کو آگے بڑھانا اللہ رب العالمین بندوں کو سکھا رہا ہے. آیت 65 سے 68 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم تھے، یکسو مسلمان تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. آیت 69 سے 74 یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی زبانیں مروڑ مروڑ کے کتاب اللہ کے ساتھ کچھ اور چیزیں ملا دیتے ہو، توریت کے ساتھ تلمود تراش لائے ہو. یہ تلمود یہ تو ان کے مذہبی پیشواؤں کے اقوال تھے، اور یہ تلمود کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے تھے، توریت کو پیچھے ڈال دیا تھا. یہودیوں نے سازش تیار کی کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جائیں گے اور شام کے وقت کافر ہو جائیں گے، تھوڑے عرصے مسلمان رہیں گے، پھر کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو دھوکہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو بھی کھول دیا. یہ وہی سازش ہے لوگوں کے عقیدہ و ایمان کے اوپر حملہ کیا جائے. یہ یہودی سازش 15 صدیوں پہلے بھی تھی، اور آج بھی ابلاغ کے بہت سارے ذرائع کے ذریعے انسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش
جاری۔ آیت 75 سے 80 ایک مرتبہ پھر یہودیوں کے فرد جرم کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی ہوس زر اور بےایمانی، آیات کو فروخت کرنا، زبانیں مروڑ مروڑ کے آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقتاً آیات نہیں ہوتی ہیں۔ آیت 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے عہد میثاق کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ عہد انبیاء سے لیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب کوئی دوسرا نبی تمہارے بعد آئے گا تو تم اس کی مدد کرو گے۔ اور آیت 83 سے 91 یہ بات کہی گئی کہ تمام انبیاء برحق ہیں، اسلام کے بعد کفر کرنا یہ ظلم ہے، اور جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف راغب ہو جائے اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور انسانوں کی پھٹکار، مرتد ہو جانے والے کافر روز آخرت فدیے میں زمین بھر کر سونا دینے کے لیے تیار ہوں گے، تب بھی جہنم سے پناہ نہ مل سکے گی، نجات نہ پا سکیں گے۔ اور آیت 92 جہاں سے چوتھے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ شے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، دل سے اتری ہوئی بیکار چیز، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے کسی کو دے دیے جائے، کہا جائے کہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، نہیں، یہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو چیز دل کو پسند ہوتی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اسے دینے کے لیے تو بہترین چیز ہونی چاہیے۔ آیت 93 سے 101 کھانے کی حلال اشیاء کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حلال کرنا، حرام کرنا صرف اللہ رب العالمین کا کام۔ یہودی اعتراض کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں جو توریت میں حرام کی گئی تھیں ان کو حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ توریت لے کر آؤ۔ یہ ٹھیک ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے ایسا کام کیا تھا، لیکن توریت میں ان چیزوں کے حرام ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ قبلہ خانہ کعبہ بن جانے پر یہود کا اعتراض، لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ وہی گھر ہے جس کی تعمیر ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اور دوستو، پھر یہ کہا گیا کہ اہل کتاب کی بات نہ مانو اور جو کتاب تمہیں دی گئی اس کتاب کی پیروی کرو۔ مسلمانوں سے خطاب کیا گیا، کہا گیا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت مبارکہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تقوی بنیاد کا پتھر ہے جس پر اسلامی معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اس عمارت کی پہلی اینٹ، پہلی اکائی خاندان وجود میں آ رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کی یاد دہانی بار بار کروا رہے ہیں۔ معیار تقوی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا مسلمانوں متحد ہو جاؤ، تم خیر امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ کام کرتے رہو گے تمام امتوں سے بہتر رہو گے، لیکن نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو ذلت کا شکار ہو جاؤ گے۔ آخرت کا منظر بیان کیا گیا، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کامیاب ہونے والے سفید، ناکام ہونے والے سیاہ۔ اور آیت 111 سے 120 کہا گیا کہ اہل کتاب تمہاری الغار کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، ذلت ان کا مقدر بنا دی گئی۔
اور میرے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ آج تک مسلمانوں کو شکست دی گئی سازش کے ذریعے، باہمی اختلافات پیدا کر کے، اہل کتاب کا خوف دل میں لے کر نہ آؤ، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور اے ایمان والو، اپنے اہل دین کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، غیروں سے جا کر راز کی باتیں نہ کیا کرو۔ جان لو، ہو سکتا ہے کہ تم پچھلے تعلقات کی وجہ سے اوس اور خزرج، تم یہودیوں کو قریب جانتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تمہارا بھلا انہیں برا لگتا ہے، تم پر مصیبت آتی ہے انہیں اچھا لگتا ہے۔ اور اب آیت 121 سے آیت 200 تک غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ آیت 121 سے 127 کہا گیا کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 لوگ نکلے، لیکن عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اختلاف کیا، کہنے لگا کہ ہماری بات تو مانی نہیں جاتی، اس لیے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ یہ موقع تھا کہ 2 اور گروہ جن کا نام بنو حارثہ اور بنو مسلمہ تھے، ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت سے، مدد سے ان دونوں کو اپنی جگہ قائم کر دیا۔ غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح 313 مجاہدین، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 3000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور جب اطلاع ملی کہ کرز بن جابر مزید کمک لے کر مکے والوں کے لیے آ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے تیار ہے 5000 فرشتوں کے ساتھ بھی۔ آیت 128 سے 139 ارشاد فرمایا گیا کہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ توبہ قبول کرے یا عذاب دے۔ سود کے حتمی احکامات سورہ بقرہ میں گزر چکے، لیکن یہاں پھر کہا گیا کہ سود مت کھاؤ۔ اہل ایمان کو جنت کی طرف بلایا گیا، کہا گیا کہ وہ جنت، اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، لمبائی کہیں بیان نہیں کی گئی، چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی تو چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، کتنی وسیع جنت ہوگی۔ اور جنت میں جانے والے اللہ کے ان محبوب بندوں کے خواص گنوائے گئے، وہ خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں۔ اور کہا گیا کہ ذرا زمین میں چل پھر کر جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو۔ آیت 128 سے 139 غزوہ احد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا، ایک طرف گھاٹی تھی، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مقرر کیے گئے، اور آپ نے کہا کہ جب تک تم نہ دیکھو کہ ہمارے گوشت کو پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں، اس وقت بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ واضح ہدایت دی گئی تھی۔ مسلمانوں نے پہلا حملہ کیا، کافروں کی صفیں الٹ گئیں۔ وہ جو تیر انداز موجود تھے انہوں نے کہا یہ تو شکست کے بارے میں حکم دیا گیا تھا، یہاں تو فتح ہو رہی ہے، ہمیں مال غنیمت کی جانب جانا چاہیے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روکتے رہے، لیکن تیر انداز اتر گئے، چند لوگ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ گھاٹی خالی ہے، ادھر سے حملہ کیا، جنگ کا منظر بدل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کفار نے بڑا شدید حملہ کیا۔ آپ کے اوپر ایک کافر نے تلوار چلائی، آپ کے دانت شہید ہو گئے، آپ ایک گڑھے کی طرف چلے گئے، اور
کفار نے آپ کی شہادت کی خبر مشہور کر دی۔ یہ بڑا سخت وقت تھا، لیکن چند اہل ایمان تھے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروانہ وار آپ کے اوپر نچھاور تھے، اور مرد ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمارہ میرے دائیں بھی تھیں، میرے بائیں بھی تھیں، میرے آگے بھی تھیں، میرے پیچھے بھی تھیں۔ خواتین نے بھی اس موقع پر ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں جنگ میں شریک ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، کیا ملے گا؟ جواب دیا، جنت۔ کھجوریں پھینک دی، کہا کہ جنت ملنی ہے تو پھر کھجوریں کھانے میں وقت کیوں ضائع کروں؟ اور کہا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سعد، خدا کی قسم مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آتی۔ کفار پہ حملہ کیا، صفوں کی صفیں الٹ دیں اور شہید ہو گئے۔ غزوہ احد 70 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ شکست اس وجہ سے سامنے آئی کہ تم نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا، لیکن یاد رکھو، غمزدہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رہے گی تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار۔ 140 سے 143 آیت اہل ایمان کو بدر کا دن یاد دلایا گیا۔ کہا گیا کہ جب ایمان لاؤ گے، آزمائش ہوگی، جنت کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ آیت 144 سے 153 کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا اپنے پیروں پہ واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کہا گیا کہ تمہاری کمزوری یہ تھی کہ تم نے مال غنیمت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پس پشت ڈالا تھا، اس وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوئی تھی۔ 154 سے 163 تک ان منافقین کا جواب دیا جو کہہ رہے تھے کہ ہم موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے۔ کہا گیا کہ موت تو گھر میں بھی آتی ہے، اور موت آتی تو تم کو وہاں سے نکال کر تمہارے مقام موت پر لے آیا جاتا۔ اس کے بعد اہل ایمان کی تمام غلطیوں کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ رب العالمین۔ شہید کے اعلیٰ درجات کا تذکرہ کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی گئی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سخت گیر ہوتے، تندخو ہوتے، یا آپ کے چاروں طرف سے چھٹ جاتے۔ اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، غلطی ہوئی ہے لیکن نہیں، یہ آپ کے پروانے، آپ سے چاہنے والے، ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ اور تسلی دی گئی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا۔ آیت 164 سے 168 کہا گیا کہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کا مومنین پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اور بتایا گیا کہ آزمائش ایمان کی جانچ ہے، اللہ تعالیٰ جانچتا ہے کون اپنے دعوے میں سچا، کون دعوے میں جھوٹا۔ سورہ آل عمران آیت 169 سے 172
ایک بار پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے زندہ ہیں۔ یہی بات سورہ بقرہ میں بھی کہی گئی تھی، اور یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا، پوچھا کہ عبداللہ تمہاری خواہش؟ کہا کہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہمارے طریقے کے خلاف ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کے اندر پرندوں کی صورت میں ان کی روحیں رہا کرتی ہیں۔ کہا گیا کہ ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ آیت 173 سے 175 تذکرہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد آپ نے مدینے پہنچ کر اعلان کیا کہ ہم کفار کا تعاقب کریں گے۔ شریک وہ ہوگا جو غزوہ احد میں شریک ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو گئے، آپ ان کے ساتھ چلے۔ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے وہاں پر ایک آدمی عبد القیس سے کہا کہ ہم اگلی مرتبہ بہت بڑا لشکر لے کر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام وہاں پر پہنچے، اطلاع ملی کہ ابو سفیان کہہ کر گیا ہے کہ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، وہی بہترین کارساز ہے۔ اعتماد ہتھیار پہ نہیں کرنا، تعداد پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ رب العالمین پہ کرنا۔ آیت 176 سے 183 کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو، کنجوسی نہ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ وہ جو یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، زبانوں سے ایسی باتیں نہ نکالو، اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا۔ اور یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ قربانی پیش کرتے تھے، آسمانی آگ آ کر ان کو چاٹ جاتی تھی، ہمارے لیے ویسی ہی کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے پوچھ رہا ہے کہ جن نبیوں نے یہ نشانیاں دکھائی تھی تم نے تو ان کو بھی قتل کیا تھا۔ آیت 184 سے 200 تک بتایا گیا کہ جس کو جنت ملے گی وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تمہاری آزمائش ہوگی، لیکن آزمائش کی صورت میں صبر کرنے والے اور تقوی کی روش اختیار کرنے والے یہی مومن ہیں۔ صبر اور تقوی مومن کا ہتھیار ہے۔ عقل والے زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے عمل کو درست کرتے ہیں۔ ہجرت اور جہاد نیکی کے کام ہے، اور کہا گیا کہ مرد نیکی کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، عورت نیکی کرے گی اس کو بھی اجر ملے گا، ان دونوں کے اجر میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جنت اللہ کا انعام ہے، اور اہل ایمان کو کہا گیا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہی تمہاری طاقت ہے، یہی تمہاری قوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کامیابی کی کلید، اے ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو، راہ راست نہ چھوڑو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم ہی کامیاب ہونے والے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی رحمت، مغفرت اور جنت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔